الٹی کہانی. دیکھو جیسے جم جانے والا ویٹ لفٹنگ کرتا ہے نا تو بازو میں طاقت بڑھتی ہے نا, کمزور بازو بھی کیا ہو جاتے ہیں, مضبوط ہو جاتے ہیں. تو جو قوت استعمال ہوتی ہے وہ کم ہونے کے بجائے کیا ہوتی ہے, بڑھتی ہے. تو ایسے ہی جب غصہ آیا کرے نا, پی جایا کرو, اس سے غصہ پینے کی طاقت بڑھے گی. آج بعض ماہر نفسیات, سب نہیں, بعض ماہر نفسیات الٹی گنتیاں سکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ غصے کو برداشت کرنے سے آدمی وہ ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے نکال دینا چاہیے. سب نہیں کرتے, جو سمجھدار ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ غصہ جاری کرنے سے وقتی فائدہ ہوتا ہے, حقیقت میں فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا غصہ آ رہا ہو تو پیو نہیں, اس سے ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی, اس سے یوں ہو جاتا ہے, اس سے فلانی جگہ فرق بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, لہذا نکال دو. تو ایسا نہیں ہے. غصہ آپ نکالتے رہیں گے تو وقتی فائدہ تو ہوگا آپ کو. جیسے چرس پینے کا دل چاہ رہا ہے, پی لو, وقتی طور پر چرس کی طلب کیا ہو جائے گی, ختم. لیکن اور مزید طلب پیدا ہوگی تھوڑے وقت کے بعد, اور جس نے نہیں پی اس کو پھر آہستہ آہستہ طلب کیا ہو جائے گی, ختم. تو بالکل یہی بات ہے. ساری برائیوں کی جڑ یہ غصہ ہے. یعنی انسان کو ترقی سے جو روکتی ہے نا جو چیز, وہ کیا ہے, غصہ. اور ہمارے ہاں اس کو فیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. لوگ نوجوان فخر سے کہتے ہیں تجھے پتہ ہے تیرے بھائی کی تو کھوپڑی گھوم جاتی ہے جب کوئی الٹی بات کرتا ہے. اسٹائل بھی یہ ہوتا ہے, ابے تیرے کو میرا تو پتہ ہی ہے, یہ اسٹائل ہوتا ہے. میرے سے کوئی الٹی بات کرے تو آپ تیرے کو پتہ ہے میری تو کھوپڑی گھوم جاتی. میں تو پھر تگا کے سنا دیتا ہوں. وہ بھی کہتا ہے ہاں یار یہی کوالٹی ہے تیرے اندر جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, کیونکہ اس پہ بھی گزری نہیں ہے نا. جب اس پہ بھگتے گا نا یہ خود, کسی دن یہ پٹے گا تو بولے گا یار یہ اچھی کوالٹی نہیں ہے. بہت ٹھنڈا, انسان کو ٹھنڈا میٹھا ہونا چاہیے, سوچ سمجھ کے غصہ جاری کرے. یار بنتا بھی ہے یا نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غصہ آئے نہیں اور کبھی بھی جاری کرنا ہی نہیں ہے, ایسے تو لوگ کھا جائیں گے آپ کو. امام شافعی فرماتے ہیں غصے کی بات پہ بھی غصہ نہ آئے نا تو وہ گدھا ہے. امام شافعی, کیونکہ بعض لوگ ایسے صوفی بن جاتے ہیں کہ غصہ آنا ہی نہیں ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے, جب انسان گوشت کھائے گا انسان تو غصہ آئے گا, لیکن کتنا جاری کرنا ہے, کہاں کنٹرول کرنا ہے, یہ لگام آپ کے ہاتھ میں ہونی, اس گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی لگام گھوڑے کو پکڑا دیتے ہیں کہ تو بھاگ رہا ہے اسپیڈ سے تو مجھے جہاں چاہے لے جا, تو وہ تو برباد کرے گا. گھوڑا اسپیڈ میں ہوگا, لگام آپ کے ہاتھ میں, آپ نے یہاں ٹرن کرنا ہے, ادھر ٹرن کرنا ہے, تو غصہ بھی آپ کی اسپیڈ بڑھا دیتا ہے. ایک دم آدمی کہتا ہے جلدی جلدی کام ہو جائے, تو اس کی لگام اپنے ہاتھ میں ہوگی تو کام تو جلدی جلدی ہوگا, لیکن ہوگا وہ جو کیا ہوگا, صحیح ہوگا, غلط طرف نہیں جائے گا انسان. تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ جیسے ویٹ لفٹنگ کرنے سے بازو مضبوط ہوتے ہیں, وزن اٹھاتا ہے تکلیف, تو ایسے ہی نا غصہ برداشت کرنے کی پریکٹس کرو, چیلنج کیا کرو. آج مجھے 10 آدمیوں پہ غصہ آئے گا, شروع میں جائز غصہ بھی نہ کرو تاکہ پریکٹس ہو جائے نا. اب جو باڈی بلڈنگ کرتا ہے وہ خامخواہ کے ویٹ اٹھا رہا ہوتا ہے نا, حالانکہ ویٹ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. کوئی ابا نے تھوڑی کہا ہوتا ہے کہ 20 کلو آٹا لے کر آ ویٹ اٹھا, وہ کہہ رہا ہے بس جب ابا کہیں گے تو پھر اٹھے گا نہیں, تو اس سے پہلے ویٹ اٹھا لو. تو غصہ جائز بھی اگر ہونا, آپ کا سمجھتے ہو کہ یہ میں جاری کروں گا تو فائدہ ہے, تو وقتی طور پر اپنے کنٹرولنگ پاور کو بڑھانے کے لیے جہاں غصہ آ بھی رہا ہے نا وہاں کیا کرو, پی جاؤ اس کو. یار کچھ دن اس کی پریکٹس کرنی ہے بس. یہ اتنی بہترین صفت ہے نا, اگر آپ میں غصے میں کنٹرول ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پہ تعریف سے منع کیا ہے نا. یہاں تک ایک روایت میں آتے ہیں تمہاری منہ پہ تعریف کرے خاک اٹھا کے پھینک دو اس کے منہ پہ, کیونکہ یہی لوگ آپ کو تباہ کرتے ہیں. لیکن بعض صحابہ میں ایسی کوالٹیز تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ اصول توڑ دیا اور ان کے بلا کے ان کے چہرے پہ ان کی تعریف کی ہے. کیونکہ بعض صفات ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی وہ اپریشیٹ بنتا ہے اس میں, چاہے وہ منہ پہ ہی تعریف ہو. ایک صحابی کے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہما اللہ ورسولہ, تمہارے اندر 2 کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت پسند. اور یاد رکھیں میں اور آپ کسی کے منہ پہ تعریف کریں گے نا تو یہ تعریف اتنی بڑی تعریف نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے ہم غلطی کر رہے ہوں, لیکن سید الانبیاء جن کا مقام سب سے افضل, جن کی زبان سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکلا, جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں, وہ کسی صحابی کو بلا کر ان کے چہرے پہ, ان کے منہ پہ, ان کے سامنے ان کو مخاطب کر کے ان کی تعریف کریں
تو اس کا مطلب بھائی وہ بڑی خاندانی صفات ہیں جو ان کو بلا کے ان کے چہرے پہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے. یہ تو بہت ہی کوئی بڑھیا کوالٹی ہے ان کے اندر, بہت زیادہ ان کی اس میں قربانی ہے. تو وہ دو کوالٹی کیا ہیں کہ کیا وہ تہجد پڑھتے تھے؟ بھائی نبی نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو صفات ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت بولو پسند ہے. بہت پیاری صفات ہے تمہارے اندر دو. تو وہ دو صفات تہجد بھی ہو سکتی تھی, میدان جنگ میں بہادری کے جوہر بھی ہو سکتے تھے, کچھ بھی نہیں, یہ تو ویسے ہی پسند ہے, اس کے لیے الگ سے بندے کو بلا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا دو کوالٹی میں, ایک الحلم, برداشت. کیا ہے؟ برداشت. فوراً جذباتی نہیں ہو جاتے. کسی نے کوئی بھی بات آ کے کہہ دی, کچھ بھی کہہ دی, ایک دم وہ تیش میں آ گئے, پسینہ ہوئے, رگیں پھول رہی ہیں. برداشت. دوسرا الاناہ, جلد بازی نہیں ہے فیصلے میں. جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پلاننگ کر کے, سوچ سمجھ کے, اس کے پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلوؤں پہ غور کر کے اس کے بعد فیصلہ کرتے ہو. تو یہ جب ہی ہوتا ہے, اناہ جب پیدا ہوتی ہے جب حلم ہو, برداشت ہو. برداشت نہیں ہوگی تو فیصلے کیسے ہو رہے ہوتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ جیسے آج کل لڑکے کہیں لڑکی پہ نظر پڑ گئی نا, خوبصورت, فیصلہ کہ اس سے شادی ہوگی, یہ ہو جاتا ہے. ایک شاعر نے مجھے بتایا, ایک شاعر میں ملا اس سے, ہمارا دوست تھا, تو شادی نہیں کر رہا تھا اور صحت بھی خراب ہوتی جا رہی. میں نے ویسے ہی بچپن کا دوست تھا, میں نے کہا یار اتنے بوڑھے ہو گئے. کہتے یار میں ایک دفعہ کھارا در پہ کھڑا ہوا تھا, ایک حسینہ پہ میری نظر پڑی, یہ صحیح واقعہ بتا رہا ہوں, اس پہ میں ایسا عاشق ہو گیا کہ اب مجھے وہیں شادی کروں گا, اس کے علاوہ کہیں نہیں کروں گا. یہ ہے برداشت. اٹ از کالڈ کیا ہے؟ برداشت اور پلاننگ کر کے فیصلہ. ابے تجھے کیا پتا کہ وہ کوئی چور ہے, کوئی ہیروئن بیچتی ہے, یا فاحشہ تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ, اس کی ماں نے اس کو کوئی سلیقہ صفائی سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا, پردہ نماز کا کچھ ہے کہ نہیں ہے, بس شکل پسند آئی ایک دم فیصلہ کہ شادی ہوگی تو یہی ہوگی, باقی ورنہ کہیں نہیں ہوگی. میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ زیادہ آسانی سمجھ میں آ جائے گی. ہر کام میں ایسا چل رہا ہے, ہر کام اسی طرح ہو رہا ہے. کاروبار کا فیصلہ کریں گے, ابے یار گرمیوں میں برف کا کام ٹائٹ چل رہا ہے, وہ وسیم گولے گنڈے والا دیکھو فوراً بس کروڑوں روپے انویسٹ کر دیے, برف کی فیکٹری لگا دی, وہ تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. کہہ رہے ہیں ہم نے تو استخارہ نکال کے کام کیا تھا پھر بھی برباد ہو گیا. او بھائی آپ بزنس سے پہلے 1 سال پلاننگ کرتے, 100 دفعہ سوچتے اس کے فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, نہیں چلا تو برداشت کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا, اتنا تب پڑھے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, ہے بھائی. تو ہر کام میں کیا ہے سوچنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فکر میں رہتے تھے, اکثر فکر میں. تو کیسے دیکھو 13 سال مشرکین کے ظلم برداشت کیے ہیں, کبھی بھی نہیں ملتا کہ اٹھا کے حکم دیا اس صحابہ کو, ان کو ہم برداشت کی حد ہو گئی ہے, بس اب تو ہم مار دیں گے, اب یہ کر دیں گے. حضرت بلال کو کہا کہ اب اگر تمہارا مولا تم پر پتھر رکھے تو اٹھا کے پھینک دینا اور 2 تپیڑ لگا دینا اس کے. کہیں بھی نہیں. 13 سال کتنی مخالفت, مگر کیا کرنا ہے بولو, برداشت. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کمر دکھائی کہ ان کا مالک ان کو انگاروں پہ لٹاتا تھا, جل گئی تھی کمر, کھڈے پڑ گئے تھے. یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں, کب تک ہم یہ برداشت کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اس تم سے پہلی امتوں کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا ہے. دیکھو ہمارے پاس کوئی آتا, ہم لیڈر ہوتے, کمر دیکھتے ہم کہتے اب تو نہیں چھوڑوں گا میں, اب تو بہت ہو گئی بھائی, یہ تو کیا ہو گیا ہے. ہم اس کو غیرت سمجھتے ہیں نا کہ یار اب تو یہ غیرت کا مسئلہ ہے, یار میرے ساتھیوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے بھائی, اور ہم نے تو یہ تو ہماری قومیت بھی نہیں دیکھ رہے, ہم تو ان کی قوم کے لوگ ہیں, 40 سال ان میں رہے ہیں, تو قوم کا ہی کچھ خیال کر لیں. اب نہیں ہوگا, میں ہوتا تو میں تو یہی کر رہا ہوتا, آپ ہوتے آپ بھی یہی کر رہے ہوتے. اب تو بھائی یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی اگر ہم نے انتقام لے لیا تو جو رہی صحیح طاقت ہے اس سے بھی جائیں گے, جو رہا سہا ہے اس سے بھی کیا ہو جائیں گے, پھر تو گئے کام سے. بھائی کمزور ہیں تبھی تو یہ ظلم کر رہا ہے نا وہ, تو طاقتور کے سامنے آپ طاقت دکھاؤ گے, تو اگر طاقت ہے تو دکھاؤ, نہیں ہے تو کیا کرو, آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے.
تھانے ایس ایچ او آ گیا, اس نے تھوڑا آپ سے بدتمیزی کی, تو صبر کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ یس سر جی سر کہہ کے نکل لو گے اور بالکل صحیح کرو گے. اور جو غیرت میں آتا ہے, ابے میں تو اپنی توہین, یا تو آپ کے ابا ڈی ایس پی ہوں پھر تو ٹھیک ہے, اگر آپ کے ابا عام پولیس والے ہیں, مقابلہ آپ کا ایس ایچ او سے ہو رہا ہے, ایس ایچ او نے کوئی بدتمیزی کی, آپ نے کہا میں تو غیرت, میں نے دیکھے ایسے لوگ غیرت میں آئے اور بدتمیزی کی, اس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا, بعد میں جوتے پکڑ کے نا اس کی معافیا مانگ کے نکلے. یا تو پھر قیامت تک غیرت میں ہی اٹے رہو نا کہ میں جیل کی سلاخیں توڑ کے تو بھاگوں گا, کسی سے معافی کی اپیل نہیں کروں گا. تو تمیز ہے بھائی, وہ ایس ایچ او صاحب ہیں, یس سر جی سر کر کے پتلی گلی سے نکل لو. بالکل وہ کام کیا کرو جو اس دبلے نے کیا تھا. ایک موٹے آدمی نے نا ایک بہت باریک سا انسان دیکھا, تو اس کو دھکا دے کے نیچے گرا دیا. اب یہ باریک آدمی جب نیچے گرا ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, اس نے کہا یار انتقام لیا تو دوبارہ دھکا دے گا, یہ تو مارے گا پکڑ کے, اور اگر انتقام نہیں لیا تو ذلت ہے, لوگ بولیں گے ابے اس نے تیرے کو دھکا بلا وجہ دھکا مار کے زمین پہ گرا دیا اور تو بڑے آرام سے منہ نیچے کر کے جا رہا ہے. تو باریک آدمی میں جسمانی نہیں ہوتی, کھوپڑی بہت چلتی ہے اس کی. تو اس دبلے آدمی نے سوچا کہ میں موٹے آدمی سے کہتا ہوں کہ تو نے یہ مذاق کیا ہے یا سنجیدگی سے, تو وہ کہہ دے گا میں نے مذاق کیا ہے, تو میں کہوں گا ہاں ہنس کے نکل جاؤں گا میں, چلو مذاق کیا ہے. یہ اس نے پلان بنایا. تو اس نے اس موٹے سے کہا کہ تو نے میرے ساتھ یہ مذاق کیا ہے یا سنجیدگی سے باقاعدہ ارادے کے ساتھ دھکا دیا ہے. اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر آپ کو پریشان کرنے کے لیے جان بوجھ کر آپ کو دھکا دے کے زمین پہ گرایا. یہ بڑا ہوشیار. اس نے کہا اچھا ہو گیا ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا. یہ کہا اور نکل گیا. یہ بولا اور فوراً وہاں سے بھاگ گیا کہ یار نکل, عزت بچا کے. کہہ رہا اچھا ہو گیا سنجیدگی سے دھکا دیا ہے, ورنہ ہم اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتے. عزت بھی ہو گئی کہ وہ بڑا بہادر ہے بھائی, مذاق تو برداشت نہیں کرتا. یہ تو بالکل صحیح کیا اس نے بھائی, کچھ جب بگاڑ نہیں سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وقت بہت تھوڑا دیا تھا, 23 سال. 23 سال میں اسلام کو دنیا پہ غالب کرنا تھا. تو اس میں آپ کی پلاننگ میں زیادہ وقت گزرا ہے کہ بھائی کیسے کام کرنا ہے. تو پلاننگ پلاننگ پلاننگ, اتنی برداشت اوجڑی رکھی جا رہی ہے, اللہ کے صرف بددعا دے رہے ہیں, ظاہری انتقام نہیں لے رہے. کیسا برداشت. پھر جب مدینہ گئے ہیں تو خالد ابن ولید نے کتنا نقصان پہنچایا غزوہ احد میں, لیکن جہاں موقع ملا کہ خالد ابن ولید کا دل تھوڑا نرم ہے تو فوراً خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچایا کہ خالد ابن ولید جیسا سردار اور ذہین آدمی اب تک اسلام قبول نہیں کیا, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. خالد ابن ولید کا سینہ کیا ہو گیا, چوڑا ہو گیا. یار میرے لیے تو بڑی عزت ہے یہاں پہ. اگر جذبات میں کوئی ہوتا, کوئی لیڈر ہوتا جذبات, بھائی ان کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے کسی قیمت پہ. انہوں نے تو بدر میں نقصان پہنچایا, ہمیں مکہ چھڑوانے پر مجبور کیا, اور غزوہ احد میں میرے چچا قتل ہوئے ان کی وجہ سے, ان کی لڑائی کی وجہ سے, اور اتنے 70 لوگ. اب تو دیکھو, تو انتقام تو ہو جاتا لیکن اسلام دنیا میں غالب نہیں ہوتا. آپ برداشت کر رہے ہیں کہ بھائی یہی آدمی جو اتنا سخت ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے, اگر یہ ہماری طرف آ جائے نا تو ان سب نقصانات کی تلافی ہو جائے گی. یہ ہمارے دشمنوں کو یہی نقصان پہنچائے گا, اسی تلوار سے ہمارے دشمنوں کو قتل کرے گا. یہ چیز آج دینداروں میں بھی کیا ہے, بولو, شارٹ. اچھا اس کو سمجھا جاتا ہے تو بات بات پہ تیش میں آئے اور لات مارے. اور میں بھی ایسا ہی ہوں, میں کوئی اتنا برداشت والا نہیں ہوں, باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری بھی کھوپڑی گھومتی رہتی ہے, پھر سیٹنگ پہ لاتے رہتے ہیں. ظاہر ہے جس کے گھر 3 ہو اس کی تو کھوپڑی کبھی بھی سیٹ ہو ہی نہیں سکتی, یہ تو یاد رکھو. وہ تو کبھی ادھر گئے تو پھر وہاں سے وہاں کیوں بیٹھے ہوئے, یہاں کیوں نہیں آئے, پھر ادھر گئے تو میں نے کہا یار اللہ کے واسطے یار جینے دو بھائی. وہ تو بیچارہ اسی میں گھومتا رہتا ہے. تو کھوپڑی جو ہے نا انسان کی سیٹنگ پہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا فرمایا, تمہارے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو پسند. ایک برداشت بہت ہے, دوسرا الانا, فیصلہ جلدی نہیں کرتے. تو فیصلہ کرنے سے پہلے نا کسی بھی چیز کو نا پین لے کے لکھا کریں باقاعدہ کہ اس کام کے فائدے کیا کیا ہیں. جو کوئی بزنس کر رہے ہیں یا کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو لکھیں کہ فائدے کیا کیا ہیں, اور ادھر لکھیں نقصانات کیا کیا ہیں. پھر 2-3 دن تک اس کو چھوڑ دیں, اور چیزیں آتی رہیں گی ذہن میں, لکھ کے پھر پلس مائنس کریں. یہ نقصان افورڈ کر سکتا ہوں, یہ یقینی نقصان, یہ اس کا 50% اس پہ پرسنٹیج بھی ڈال دیا کریں. تو تمیز سے. پھر بھی اگر غلط فیصلہ ہوگا تو اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. پھر بھی اگر غلط فیصلہ ہوگا تو اللہ کیا کرے گا,
برکت ڈال دے گا. تو خیر دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعوت کے جتنے بھی شعبے ہیں, جب آپ دعوت دیں گے تو آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا, اس میں برداشت. اچھا ایک آخری بات کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ برداشت کرنے کے باوجود بھی بعض دفعہ سامنے والے کے کو سختی کرنی پڑتی ہے, تو ایسے موقع پہ بدگمانی جائز نہیں ہے. کیونکہ فیصلے, برداشت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غصہ جاری نہیں کرنا, برداشت کا مطلب یہ ہے کہ غصہ آپ کے کنٹرول میں ہو, جہاں آپ سمجھتے ہو کہ جاری کرنا ہے وہاں کرو, جہاں سمجھتے ہو جاری نہیں کرنا وہاں نہیں کرو. کیونکہ اگر بالکل میٹھا بن جائے نا انسان تو لوگ کھا